نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے محترم دوستو، ہمارے قبلہ اول اور 3 مقدس ترین مساجد میں سے تیسری سب سے مقدس ترین مسجد اقصیٰ کے اندر اور اس کے اطراف و اکناف میں گزشتہ چند دنوں سے جو خونی واقعات اور حادثات پیش آ رہے ہیں، اس نے ہر مسلمان کے دل کو زخمی کر دیا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر مسلمان صاحب ایمان پریشان ہے، بے چین ہے، بے تاب ہے، اور بے تاب ہونا بھی چاہیے، پریشان ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ یا فلسطین کا مسئلہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور جو دشمن ہے وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے کہ اسے بہت ہی محدود کر دیا گیا اور اسے صرف فلسطینیوں کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ کسی وقت یہ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کا مسئلہ ہوا کرتا تھا، اگر وہاں پر معمولی سا کچھ واقعہ ہوتا تھا تو افریقہ کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، ترکی کے اندر اور اڑوس پڑوس کے عرب ملکوں کے اندر ہر مسلمان بے چین ہو جاتا اور ہر مسلمان بولتا، اس کو اپنا مسئلہ سمجھتا۔ پھر اسے محدود کر دیا گیا اور اتنا محدود کیا کہ اسے صرف عربوں کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ پھر مزید ذہن سازی کی، مزید پروپیگنڈا کیا اور مزید اس کو محدود کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ صرف مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ترکی کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسرے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر مزید اس کو محدود کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ صرف جو فلسطین کے پڑوس میں جو ملک آباد ہیں، مسلمان ملک، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ لبنان کا مسئلہ ہے، یہ شام کا مسئلہ ہے، یہ اردن کا اور مصر کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ اس کے پڑوسی ممالک میں سے ہیں۔ پھر مزید اسے محدود کیا گیا اور اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستو، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کی وہ مقدس سرزمین جسے اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے ارض مقدس کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، ارض فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور اسی سرزمین کو اللہ رب العزت نے ارض مبارک فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی، برکت ڈالی۔ تو اس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے مبارک خطہ فرمایا، وہ زمین جو کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سرزمین ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین کہ جس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم میں کوئی پیدا ہوا تو کوئی وہاں پر دفن ہوا، کوئی وہاں پر وفات ہوا، کسی نے اس کی طرف ہجرت کی، کسی نے بطور زیارت کے مسجد اقصیٰ کی زیارت کے وہاں پر جو ہے نا اس طرف سفر کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس سرزمین کے میں پیدا ہوئی یا وہاں پر مدفون ہے یا وہاں اس کی طرف ہجرت کی یا وہاں جو ہے نا صرف زیارت کی نیت سے گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو ہم دیکھیں میرا محترم دوستو، اللہ رب العزت اس پہ بھی قادر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے سیدھا لے جاتے اپنی ملاقات کے لیے ساتواں آسمان کے اوپر، لیکن اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے پہلے ان کا سفر فرمایا کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہ جو سفر ہے قرآن کریم میں دو سفر ہیں، ایک سفر کو کہا جاتا ہے اسراء، سفر اسراء، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے سفر معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ سفر اسراء کہا جاتا ہے اس کو، جو کہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے اور بالکل قطعی طور پر ثابت ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو سفر معراج ہے یعنی مسجد اقصی سے ساتواں آسمان کے اوپر تک کا جو سفر ہے اسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت نہیں ہے بلکہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ پہلے سفر کروایا گیا مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کہلوائے، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ انبیاء کا تعلق ہے اس سرزمین کے ساتھ۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو متبعین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مؤمنین ہیں، ہر مسلمان کا اور ہر مؤمن کا اس سرزمین کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سرزمین کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہے۔ اس سرزمین کے ساتھ جو ہے نا وہ ظالموں کا کیا تعلق ہے، خونخوار بھیڑیوں کا کیا تعلق ہے، ان کا کیا تعلق ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا غداری کی، اور اللہ رب العزت کی شان کے اندر جو ہے نا وہ گستاخی کی، اور جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، ان کا اس سرزمین کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا تعلق ہے؟ وہ قوم کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دشمنی کرنے والے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ یہی قوم ہو سکتی ہے، یعنی یہود کی قوم اور مشرکین۔ اس قوم کا جو ہے نا وہ اتنی پاک سرزمین کے ساتھ، مسجد اقصی کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سرزمین کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ انبیاء کے دشمنوں کا انبیاء کی سرزمین کے ساتھ اور ان کی میراث کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ میرے محترم دوستو، ہم سب کا یہ مسئلہ ہے اور ہم سب کا مسجد اقصی کے ساتھ تعلق ہے اور اس سرزمین کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق ہے، اور ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی جو کام ہے میرے محترم دوستو، وہ کام ہے جماعتوں کے، جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی، اور وہ کام ہیں کس کے؟ وہ کام ہے حکومتوں کے۔ حکومتیں وہ کام کریں جو آگے کے کام ہیں، جو بڑے کام ہیں، لیکن انفرادی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ چند کام ہیں جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو کرنے چاہیے۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر ایک دعا کر سکتا ہے۔ تو ہم جو قبولیت کے اوقات ہیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، یہود کے ناپاک پنجے سے اس کی آزادی کے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں۔
اور ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، بلکہ دعا کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دعا کے بعد ہم جو ہے مسجد اقصیٰ کی تاریخ پڑھیں، فلسطین کی سرزمین جو ہے، انبیاء کی سرزمین کی، اس پورے خطے کی جسے ارض شام کہا جاتا ہے، اس پورے خطے کی تاریخ پڑھیں کہ اس کا تعلق واقعی مسلمانوں کے ساتھ ہے یا انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ ہے جسے یہود کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آج وہ اس سرزمین کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دعوے کو ثابت کر سکیں اور جو ہے وہ دلائل کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکیں؟ ہاں، بہت ہی کم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اسے اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، تو ہم کہاں سے اس کی تاریخ کا جو ہے نا وہ مقابلہ کریں گے، وہ مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ہم خود بھی اس کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی وہ تاریخ بتا کر جائیں۔ تیسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ہر جگہ ڈسکس کریں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آفس میں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، وہاں پر ہم اس مسئلے کے بارے میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو ہے نا بات کریں، اور اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، جو نئی خبریں ہوتی ہیں ان کو ہم سنیں اور ان کے بارے میں جو ہے نا ہم آپس میں بات کریں۔ اور چوتھا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فلسطین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور اس پورے خطے کی آزادی کے لیے اگر کہیں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہاں، کوئی جو ہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا پروگرام ہوتا ہے، ہم اس میں شرکت کریں۔ ہاں، اگر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملکوں کے اندر کوئی ریلی ہو رہی ہے، ہاں، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس پروگرام کے اندر جا کر جو ہے نا وہ شرکت کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ہمارے کرنے کا یہ بھی کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، ہاں، اور ان کو جس طرح کہ وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا وہ گلک بناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بولیں کہ بیٹا، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے بھی ایک جو ہے نا اس فنڈ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جو فنڈ جمع کیا جانا ہے، اس کے لیے بھی آپ ایک گلک جو ہے نا وہ بنائیں، اور باقاعدہ ہر مہینے چاہے تھوڑی سی رقم ہے، ہاں، 10 روپے کی رقم ہے، 50 روپے کی رقم ہے، 100 روپے کی رقم ہے، 5 ریال کی رقم ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ راسخ ہو جائے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہاں، اور اس کو ہم نے جا کر جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا کچھ کرنا ہے۔ ہاں، تو اس طرح اگر ہم اپنے انفرادی طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم سے اس سے آگے کے کام بھی لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔